اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو نئی بچیاں ہیں، لیکن یہاں پہ تو پرانی بھی ہیں، پرانے بھی ہیں اور بہت پرانے بھی ہیں لیکن بہرحال مجھے جو کہا گیا میں اسی کے حساب کو میں تو پابند ہوں۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی کیونکہ نیا سیشن ہے، نئی بچیاں ہیں، تو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اسی حوالے سے کچھ باتیں، بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر پرانے بھی ہوں تو کام تو آنے والی ہیں، نقصان دہ تو نہیں ہیں، احادیث ہیں، پیغمبر کے قول ہیں، ائمہ کے اقوال ہیں، اس میں تو بالآخر کوئی حرج نہیں ہے اگر تکرار بھی ہو جائے۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں خلق کیا اور خود قرآن میں ایک مقصد بیان کیا گیا خلقت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون ای لیعرفون۔ یعبدون کا معنی مفسرین یہاں پر کرتے ہیں اے یعرفون، یعنی معرفت کے لیے، کیونکہ عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی۔ مجھے پتہ ہی نہ ہو کون ہے سامنے، طرف مقابل کون ہے، تو میں کیا عبادت کروں گا، کیسی عبادت کروں گا اس کی؟ تو کیونکہ عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اس کا معنی یوں ہی کرتے ہیں کہ یعبدون اے یعرفون، یعنی پہلے پہچانیں گے پھر عبادت کی طرف جائیں گے۔ اور اس عبادت کا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خدا نے عبادتیں انسان کے لیے قرار دی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے عبادت کا مقصد کیا ہے؟ سر اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا، اللہ کو روزے میں اللہ کی کون سی وحدانیت آگے بیچ میں؟ تو چار خدا بھی ہوتے اور روزے رکھواتے تو ہم رکھتے۔ عبادت، کلی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے دوسری نیکیاں ہوں، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت کرتے وقت آپ ساتھ ہی اس کے کنارے میں لے کر آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں قربتاً الی اللہ، قربت، خدا ان عبادتوں کے ذریعے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت قصد قربت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عبادت کا ٹارگٹ ہی خدا ہے، یعنی خدا سے نزدیک کرنے کا سبب ہیں یہ عبادتیں۔ اب خدا نے مختلف چیزیں ہم سے طلب کی ہیں، مختلف ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں نے دیکھا یا جو کچھ میرے معلومات ہے اس کے حساب سے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عبادتوں میں، یا یوں کہوں میں کہ وہ امور کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے اور جن امور پر عمل کر کے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں، ان میں اہم ترین امر جو ہے وہ حصول علم ہے، اہم ترین چیز ہے یہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، روایتیں ہیں، کیسی روایتیں ہیں؟ اچھا اب یہ مت آپ سمجھیے گا کہ یہ روایتیں جو ہیں مثلا ایک عالم دین جو امامہ سر پہ ہو اور ابا قبا، نہیں، یہاں یہ علم کی بات ہو رہی ہے، لباس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات علم کی ہو رہی ہے کہ جس کے پاس بھی علم ہوگا، عالم یعنی جو علم رکھنے والا ہے، وہ ہستی کہ جس کے پاس علم ہو وہ ہے عالم۔ تو یہ تھوڑا سا وسعت والا معنی ہے، ہم ایک خاص پرٹیکولر معنی جب ہم عالم دین کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کا کوئی شخص آپ کی سمجھ میں آتا ہے، وہ ایک خاص معنی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا عمومی معنی ہے اور وسیع معنی ہے جو بیان کر رہا ہے کہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے، اب وہ کون سا علم ہونا چاہیے یہ بھی ابھی بعد میں آئے گی بات، جو بھی علم حاصل کرتا ہے تو وہ یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے جو باتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس اعتبار سے آپ کو بھی شامل ہیں کہ آپ لوگ بھی طلب علم کے لیے نکلی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کا بھی گھر سے نکلنا طلب علم کی خاطر ہے، تو یہ آپ کو بھی شامل ہو جائیں گی آٹومیٹکلی۔ تو
آپ دیکھیں گی روایتوں میں کہ علم کو عبادت پر فوقیت دی گئی ہے. ایک نہیں کئی روایتیں ہیں. میں تو بہرحال کچھ روایتیں لکھ کر لایا ہوں. ظاہری بات ہے ساری تو نہیں سنا سکتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ وہاں جا کے دیکھیے گا, بہت مفید بھی ہے خاص طور پر ابتدائی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جا کے پہلے اس حصے کو پڑھ لے. اردو کی کتاب ہے, اتفاق سے اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے. انتہائی مفید چیز ہے وہ. کم سے کم شروع کے 100-150 صفحے تو ضرور پڑھیں اس کتاب کے, اگر پورے نہ بھی پڑھ پائیں آپ. کتاب کا نام ہے منیت المرید. اردو میں بھی نام یہی ہے منیت المرید. شہید ثانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور کوئی بشیر صاحب ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا, سکردو کے ہیں ظاہراً. یعنی اس کا جو باہر کا جلد کے اوپر جو پیج ہے وہ تقریباً اورنجش ٹائپ کا پیج ہے. مل جائے گی آپ کو بک سٹورز پہ منیت المرید کے نام سے. اچھی کتاب ہے یہ, خاص لکھی ہی طالب علموں کے لیے گئی ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہے اس کے ادب و آداب کیا ہیں, اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. یعنی اس میں سے تقریباً اچھی خاصی مقدار جو باتوں کی ہے وہ وہیں سے میں نے نکالی ہیں. اب انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اس کو قرب کا مقام قرب بھی چاہیے, تو ہم نے کہا نا کہ اہم ترین وسیلہ جو اس قرب کے مقام تک پہنچنے کا ہو سکتا ہے وہ ہے علم. اور اس علم کو کبھی نماز سے, کبھی روزے سے, کبھی نماز اور روزے سے, کبھی حج و عمرے سے, جہاد سے, سب سے فوقیت دی گئی ہے. یعنی جہاد خود ایک بڑی چیز ہے کہ پہلا قطرہ اگر مجاہد کا خون کا گرتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی خود ایک بڑی چیز ہے. ابھی شہید نہیں ہوا ہے, ابھی ان مقامات تک نہیں پہنچا ہے, لیکن میدان جنگ میں اگر اس کا خون کا ایک قطرہ نکلتا ہے اور گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ان تمام عبادتوں سے اس کو فوقیت دی گئی ہے. اور جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو مثلا بعض اوقات تو خود عبادت, مثلا فرض کریں تحصیل علم مثلا اتنے سال کی عبادت سے افضل ہے, اس عبادت میں پھر سب کچھ آ گیا, نماز بھی آ گیا, روزہ بھی آ گیا, حج بھی آ گیا, اور دوسری عبادتیں بھی آ گئیں. اور بعض جگہ پہ خاص نماز کا تذکرہ ہے, روزے کا تذکرہ ہے, حج کا تذکرہ ہے, عمرے کا تذکرہ ہے, جہاد کا تذکرہ ہے, مختلف چیزوں کا پرٹیکولرلی تذکرہ بھی بعض روایتوں میں موجود ہے. مثلا ہم اگر بعض روایتوں کی طرف چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں کہ من طلب العلم فہو کالصائم نہارہ القائم لیلہ. جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے, تحصیل علم کرتا ہے, طلب علم کرتا ہے, تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے سارا دن روزہ رکھا ہو اور ساری رات عبادت میں گزاری ہو. اب نماز بھی آ گئی, سارا دن آپ نمازیں پڑھتی رہیں, ساری رات آپ نمازیں پڑھتی رہیں, سارا دن آپ روزے سے گزاریں, اور ایک جو تحصیل علم کر رہے ہیں اس وقت, مثلا فرض کریں آپ بیٹھی ہوئی ہیں تحصیل علم کے لیے, تو آپ اور ایک شخص جسے ساری رات نمازیں پڑھی ہوں اور سارا دن روزے رکھے ہوں برابر ہو گئے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا بابا من العلم یتعلمہ الرجل خیر لہ من ان یکون ابو قبیس ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ. انفاق بھی آ گیا. دیکھیں کئی روایتوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ مکے میں ایک پہاڑ تھا کہ ابھی بھی ہے, اس کے باقیات کچھ باقی ہیں ابھی بھی, کوہ ابو قبیس. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, ابو قبیس اس کا نام تھا. مناسبت کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کا نام ابو قبیس تھا, لیکن کوہ ابو قبیس تقریباً یوں سمجھ لیں کہ صفا پہاڑی کے پیرالل, مثلا یہ صفا پہاڑی ہے تو اس کے پیرالل اس سائڈ پر اگر درمیان سے آپ ایک پیسیج بنائیں تو اس سائڈ پر کوہ ابو قبیس ہے, اس سائڈ پر صفا پہاڑی ہے. کیونکہ آمنے سامنے, اسی لیے یہ بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب پیغمبر نے پہلی دفعہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو کون سی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا تھا؟ آیا صفا پہ تھے یا کوہ ابو قبیس پہ تھے؟ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نے کہا صفا پہ تھے, بعض نے کہا کوہ ابو قبیس پہ تھے, کیونکہ بالکل آمنے سامنے دونوں. خیر,
پیغمبر کہتے ہیں کہ ان بابن من العلم یتعلمہ الرجل، اگر کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ لفظ الرجل آیا ہے، لیکن یہ ان روایتوں کی طرح ہے کہ جہاں بہت سے میں الرجل کا لفظ آیا ہے، مگر مراد ویسے تو الرجل یعنی مرد، تو آپ کہیں یہ تو عورتوں کو کیسے شامل ہو گئی؟ لیکن بہت ساری ایسی روایتیں ہمارے پاس جس میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن فقہا یہ کہتے ہیں یا علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں مرد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مثلا فرض کریں، اب یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دوں آپ کو. مثلا فرض کریں بہت سی روایتیں ہیں، راوی آیا چھٹے امام کے پاس مثلا اور آ کے کہتے ہیں مولا میرا لباس نجس ہو گیا. مولا نے کہا جاؤ جا کے اس کو 2 مرتبہ دھو لو. اب مولا نے کس کو کہا جا کے 2 مرتبہ دھو لو؟ اس راوی کو کہا جو آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر 2 مرتبہ دھوئے گا تو پاک ہو جائے گا، کوئی اور دھوئے گا تو پاک نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، وہ کوئی بھی دھوئے گا 2 مرتبہ پاک ہو جائے گا. بس اس کا مطلب ہے کہ جو مولا نے کہا نا تم جاؤ، تم اغسلہ مرتین، امام نے کہا تم جاؤ اور جا کے دھو لو. جو تم کہا تو تم سے صرف یہ شخص مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو امام نے اس شخص کو کہا تھا تم جا کے دھو لو، ہمیں تو کہا ہی نہیں تو ہمارے لیے تو پاک نہیں ہوگا. نہیں، کہتے ہیں شخص کی کوئی خصوصیت نہیں تھی. ایک مسئلہ پوچھا کیونکہ مخاطب وہ تھا، امام نے کہا جاؤ جا کے دھو لو، ورنہ شخص کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یا شکیات نماز میں یہ بات آتی ہے، وہاں پہ بھی ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑا یہی لفظ الرجل استعمال ہوا کہ الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر، کہ اگر کسی کو 3 اور 4 میں شک ہو تو 4 پہ بنا رکھے. اب وہاں پہ الرجل، مرد کو شک ہو تو وہ رکھے، عورتوں کو شک ہو تو نہ رکھیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی الرجل یعنی شخص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ بھی اسی طرح یہی ہے کہ ان بابن من العلم یتعلمہ الرجل، اگر کوئی مرد نہیں، اگر کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو یہ خیر لہ من ان یکون ابو قبیس ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ، یہ اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے کہ پورا کوہ ابو قبیس سونے کا بن جائے اور آپ وہ پورا سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں. کوہ ابو قبیس پورے کا پورا سونے کا بن جائے اور آپ وہ پورا سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، تو جو اجر و ثواب آپ کو اس سونے کے پہاڑ کے انفاق کا ملنا ہے اس سے بہتر یہ ایک باب علم کا سیکھنا ہے. خود اب دیکھیں، ایک طرف انفاق ہے، انفاق ہے فی سبیل اللہ، وہ بھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سونے سے زیادہ اور محبوب کیا ہوگا خاص طور پہ خواتین کے لیے، درست. اور اس کو اگر یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ مما تحبون کا مصداق بن سکتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا تو ہم و غم یہی ہوتا ہے، سونا جمع کر لیں جتنا بھی کر لیں. تو ایسی صورت میں یہ انفاق ایک طرف، اچھا انفاق بھی کوئی 1 اشرفی 2 اشرفیاں نہیں ہیں، پورا پہاڑ سونے کا اس کو آپ انفاق کریں وہ ایک طرف، اور ایک باب علم کا سیکھیں وہ ایک طرف. اور ایک طرف بھی ایسا نہیں کہ مساوی ہیں، یہ خیر افضل ہے، بہتر ہے اس انفاق کے نسبت. تو نماز، روزہ، انفاق، 3 چیزیں آ گئیں. پھر فرماتے ہیں، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، عالم اس کی فضیلت زیادہ ہے روزے دار سے، نماز گزار سے اور جہاد کرنے والے سے. روزے دار سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے، نماز گزار سے بھی اس کی فضیلت، حالانکہ نماز اس کی اپنی کتنی اہمیت ہے وہ بچپن سے ہم روایت سنتے آ رہے ہیں کہ اگر نماز قبول ہو گئی ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور نماز رد ہو گئی تو باقی عبادتیں بھی رد ہو جائیں گی. اس اہم ترین عبادت سے بھی افضل ہے علم حاصل کرنا. پھر فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ سَلِمَ فِي الْإِسْلَامِ السُّلْمَةِ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِّنْهُ، کہ جب کوئی صاحب علم اس دنیا سے جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف، ایسی دراڑ پیدا ہوتی ہے کہ جو اس کا جانشین کے علاوہ کوئی اور اس کو پر نہیں کر سکتا.
یعنی اس شغاف کو کسی سونے، کسی چاندی، کسی اور چیز سے پر نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی چیز اس کو پر کر سکتی ہے تو وہ اس کا جانشین ہے، یعنی عالم کا جانشین عالم. کوئی دوسرا عالم آئے اور وہ آ کر اس شغاف کو پر کر سکے تو کر سکے، وَإِلَّا کوئی دوسری چیز اس شغاف کو پر نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے فضل العالم علی العابد. اب یہاں پہ عابد کی بات ہو رہی ہے. اب عبادت کوئی بھی ہو سکتی ہے، عبادت کرنے والا، اب کوئی بھی عبادت کر رہا ہو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر 70 درجہ، 70 درجے بلند ہے. یعنی فرض کریں اگر عابد نیچے پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ 70ویں سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے، 70 درجے اس سے بلند ہے. اچھا ہم تو 70 درجے اگر 70 سیڑھیاں بنائیں گے تو مثلا فرض کریں تیسرے چوتھے مالے تک، 5ویں مالے تک بنائیں گے. یہ پیغمبر نے جو سیڑھی بنائی ہے وہ کتنی بڑی سیڑھی ہے. کہتے ہیں جو 2 درجے ہیں یعنی 2 سیڑھیاں، 2 سٹیپس، ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں بین کل درجتین حضر الفرس 70 عاما. تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک بھاگے تو اتنا فاصلہ ہے 2 سٹیپس میں. تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک بھاگے. یہ ہم لوگوں کے لیے تصور کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ نہ ہم نے گھوڑے دیکھے ہیں ویسے اور نہ اس قسم کی کوئی چیزیں دیکھی ہیں. لیکن ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو 70 سال مسلسل بھاگے تو جو فاصلہ ہوگا اتنا فاصلہ ہے ہر درجے میں. اب دیکھیں یہ اگر عابد زمین پہ کھڑا ہوا ہے تو اب سوچیں تو صحیح کہ یہ عالم کھڑا کہاں ہوگا. یہ تو شاید آسمان کو بھی کراس کر کے آگے چلا جائے. درست اتنا فاصلہ ہے 2 درجوں کے درمیان. اب آپ سوچ لیں عابد کہاں کھڑا ہے اور عالم کہاں کھڑا ہے. عبادت کی زیادہ فضیلت ہے یا علم کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فضیلت تو ہے اور کتنی فضیلت ہے. یعنی یوں سمجھیں آپ کہ کمپیریزن ہی کرنا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف عبادت ہو، ایک طرف تحصیل علم ہو. یہ خود فیصلہ کرنا کہ کتنا فاصلہ ہوگا اور کتنا ڈفرنس ہوگا ایک مشکل کام ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ بیان کی ہے پیغمبر نے اس اتنے فاصلے کی، اتنے اہمیت کی، کہ ایک عالم کو اتنی فضیلت حاصل ہے عابد پر کہ عابد زمین پہ کھڑا ہے اور عالم جو ہے وہ آسمانوں کو بھی سے بھی شاید کراس کر جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا اتنا فضیلت، اور عابد بیچارہ جو ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، سارا دن روزے رکھے، جہاد کرے، صفا مروہ جو بھی بالآخر عبادتوں پہ عبادتیں، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اس کے باوجود وہ اس کے شاید دھول تک بھی نہ پہنچ سکے. تو ایسا کون سا ڈفرنس آ گیا ان دونوں کے درمیان؟ ایک ڈفرنس بیان کیا پیغمبر نے، یہ اہم ہے. پیغمبر کہتے ہیں وہ ذالکہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الشیطان یضع البدع للناس فیبصرها العالم فیزیلها والعابد یقبل علی عبادتہ. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کرتا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بدعتیں ایجاد کرتا ہے، اور عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان بدعتوں کو دیکھتا ہے اور ان کو ختم کرتا ہے معاشرے سے. جبکہ عابد اس کو کسی معاشرے کے کسی شخص سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، سر جھکا کے لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے، روزے رکھنے، بالآخر عبادتیں کرنے. یعنی عابد اور عالم کا ڈفرنس جو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ عالم، یہ اور بھی روایتیں ہیں، آپ اگر یہ کتاب جو میں نے حوالہ دی اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی روایتیں دی گئی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو دوسروں کو، ایک شاید میں بیان بھی کروں گا، جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، جو دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے، اس کا کیا مقام ہے. لہٰذا پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں جو ایجاد کرتا ہے شیطان، عالم ان بدعتوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے. جبکہ عابد کا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ تو اپنی عبادت میں لگا، اس کو خبر ہی نہیں کچھ کہ دنیا وما فیما ہا میں ہو کیا رہا ہے. لہذا اس بنا پر اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے. یا پیغمبر فرماتے ہیں کہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جو یہ چاہتا ہے
دیکھیں یہ ابھی دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں مثلا فرض کریں ہم لوگ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معاشرے میں، اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں خدا سے کہ خدایا شبہ قدر میں تو ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ آتش جہنم سے آزادی دے دے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آزاد ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن یوں سمجھیں کہ اس کو مسلم فرض کر رہے ہیں پیغمبر کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جسے خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، علم سیکھنے والوں کو دیکھو. علم سیکھنے والے وہ لوگ ہیں. البتہ یہ عرض کروں کہ ابھی بعد میں بات آئے گی کہ کس علم کی بات ہو رہی ہے اور کس نیت سے سیکھا جائے. وَإِلَّا شاید بہت ساری چیزوں میں شیطان کا علم ہم سے زیادہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے شیطان اتقاء من النار میں سے ہو گیا، وہ تو خالدین فیہا ابداً والے گروپ میں سے. تو یہ اس کی اور مزید وضاحت ابھی آگے چل کے آئے گی. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، جو بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کو خدا نے آتش جہنم سے آزادی بخش دی ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اسے چاہیے کہ متعلم یعنی علم سیکھنے والوں کو دیکھے. درست. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس خدا کی قسم کہ جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ، کوئی ایسا علم سیکھنے والا نہیں ہے کہ جو عالم کے دروازے تک آئے. كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ، خدا اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت اس کے لیے لکھتا ہے. ابھی علم سیکھا نہیں ہے آپ نے، ابھی علم سیکھا نہیں ہے. علم سیکھنے کی غرض سے گھر سے چل کے فرض کریں یہاں مکتب تک آئی ہیں، تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ہر قدم کے بدلے پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے ایک شہر بناتا ہے. کتنے شہروں کی مالک ہوں گی آپ اس وقت سوچیں. لیکن جتنی تیزی سے آتے ہیں اتنی تیزی سے چلے بھی جاتے ہیں. یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے مثلا کبھی درخت اگا دیے جاتے ہیں جنت میں، لیکن جب ہم فرض کریں کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایسی آگ جاتی ہے کہ وہ سارے درخت، ایک نیکی نے 1000 درخت اگائے، ایک گناہ نے سارے ہی مٹا دیے. تو یہ پلس مائنس تو چلتا رہتا ہے. اگر آپ اپنا حساب کتاب کرنے بیٹھے تو صرف پلسز میں نہ جائیے گا، مائنس بھی دیکھیے گا، ورنہ پریشان ہو جائیں گے. ایک اتنی بڑی جنت میرے لیے کیا کرنی ہے میں نے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ ایک اس کو ہر قدم کے بدلے ایک شہر اس کا جنت میں آباد کیا جائے گا. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور یہ زمین پر چلے گا در حالت یہ کہ زمین خود اس کے لیے استغفار کرے گی. وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، دن اور رات اس حال میں گزارے گا کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہوگا. وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اِنَّهُمْ أُتْقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے. وہ بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، کہ جس میں آپ سنتے ہیں کہ جب ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے والا گھر سے نکلتا ہے، تو ملائکہ اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں. یا بعض روایتوں میں ہے قلیل العلم خیر من کثیر العبادت، ایک ڈھیر عبادتوں کا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا علم، یہ علم بہتر ہے اس ڈھیر عبادتوں سے. یا عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے جو عالم نہ ہو. اس قسم کی روایتیں یہ ساری بتاتی ہیں. ان سے انسان خلاصہ تو نکال ہی سکتا ہے کہ بہرحال جو حیثیت، جو مقام، جو فضیلت، جو مرتبہ پروردگار عالم نے علم میں رکھا ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ جو علم کے بغیر ہو، خالی نماز، خالی روزہ، خالی حج ہو، خالی زکوٰۃ وغیرہ، ان چیزوں میں وہ خصوصیت خدا نے قرار نہیں دی ہے. درست. یہ تو ایک بات ہو گئی. بس انہی روایتوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ
قرب حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ تحصیل علم ہے، کہ جس کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو علوم اہل بیت کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب اگلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اچھا یہ ایک اور روایت ہے، یہ بھی میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی اچھی روایت ہے۔ کہتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمہ، اگر کوئی صبح کے وقت مسجد جائے اور اس مسجد جانے سے اس کی نیت اور قصد دو میں سے ایک کام ہو، یا تو وہ کچھ سیکھنے جا رہا ہے یا کچھ سکھانے جا رہا ہے، یا سیکھنے جا رہا ہے یا سکھانے جا رہا ہے، کان لہ اجر معتمر، تو اس کو عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ومن راہ لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمہ، اور کوئی شب میں جائے مسجد اور اسی دو میں سے کسی ایک کام کی خاطر جائے، یا علم سیکھنے یا علم سکھانے، تو کان لہ اجر حاج تام الحجۃ، تو اس حاجی کا اجر اس کو دیا جائے گا کہ جس نے مکمل حج انجام دیا ہو۔ پس جہاد، حج، عمرہ، نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ، ان سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہو گئی؟ علم۔ لہذا یہ سب اگر تقرب الہی کا ذریعہ ہیں تو ان سب سے اہم ترین ذریعہ تحصیل علم ہے، کہ جس کے ذریعے انسان قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں، معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس نے بھی طب سیکھی ہے، انجینئر ہے، انجینئرنگ کی بھی مختلف لائنز ہیں، کوئی آئی ٹی کا ماہر ہے، کوئی مختلف علوم ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں علوم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میکینیکل انجینئر بن رہا ہے، وہ اپنے گھر سے اٹھ کر یونیورسٹی جاتا ہے مثلاً، تو یہ اجر و ثواب اس کو بھی دیا جائے گا، اور وہ بھی تو علم سیکھ رہا ہے۔ ادھر تو کوئی قید نہیں آئی نا کہ علم فقہ ہو یا عقائد کا، کچھ تو نہیں کہا ہے یہاں پر، صرف یہ بتایا کہ جو بھی علم سیکھے گا، تحصیل علم کرے گا، اس کو یہ ثواب ہے۔ تو وہ بیچارہ صبح اٹھ کے، آپ فرض کریں صبح اٹھ کے مدرسے جاتی ہیں، وہ صبح اٹھ کے یونیورسٹی جا رہا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ بھی کچھ سیکھ رہی ہیں، وہ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کو علم کہتے ہیں، جو وہ سیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو علم کہتا ہے۔ تو تحصیل علم وہ بھی کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے، تحصیل علم یہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا اجر و ثواب تو اس کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی یہ سارا اجر و ثواب ملنا چاہیے، ایک انجینئر کو بھی یہ سارا اجر و ثواب ملنا چاہیے۔ جو بھی سیکھ رہا ہے، جس علم کو بھی حاصل کر رہا ہے مختلف علوم میں سے، تو پھر تو اس کو بھی یہ سارے اجر و ثواب ملنے چاہیے۔ تو علم تو علم ہے نا جی، دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو علم تو علم ہی ہے نا۔ سر وہ دنیاوی علم جو ہے وہ فضل میں شمار ہوگا، جیسے عالم اور فاضل دو لفظ ہیں، علم دین سے علم ہے دین، اور فاضل سے فضل دنیاوی دین۔ اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ یہ تو پھر میں بولوں؟ سر آپ بولیں۔ یہ صحیح فرما رہی ہیں۔ دیکھیں یہ کس نے بیان کیا ہمارے لیے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پیغمبر نے اور ائمہ نے بیان کی ہیں۔ یعنی اگر میں ان کو ایک کمپیکٹ لفظ کے ذریعے جمع کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں ساری وہ ہیں جو صاحب شریعت نے بیان کی ہیں۔ درست؟ صاحب شریعت بول رہا ہے کہ جی تحصیل علم کرو، یہ اجر یہ ثواب تحصیل علم۔ اب یہ تو وہی بتائے گا نا کہ میری علم سے کیا مراد ہے، یہ میں تو نہیں بتاؤں گا کہ جی پیغمبر کی کیا مراد ہے۔ ہم تو پیغمبر کے دل میں نہیں گھسے ہوئے، وہ تو ہمارے دل میں جھانک سکتے ہیں لیکن ہم تو ان کے دل میں نہیں جھانک سکتے۔ درست؟ تو بس مجھے کیا پتہ پیغمبر کی کیا مراد ہے، یا امام صادق نے جو باتیں کہی ہیں علم کے بارے میں ان کی کیا مراد ہے، یا امام باقر علیہ السلام کی کیا مراد ہے، یا اور دوسرے ائمہ نے جو بھی باتیں کہی ہیں ان کی کیا مراد ہے، ہمیں کیا معلوم۔ لہٰذا ہونا یہی چاہیے اصولی طور پر کہ جس نے کہا ہے وہی بتائے گا کہ جی میری مراد کیا ہے، میری نظر میں علم کیا ہے، میں کسے علم سمجھتا ہوں۔ درست؟ یہ اسی کو بتانا ہے۔
لہٰذا میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ظاہراً، کیونکہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح معاشرہ ہے نا، معاشرہ تو ہر چیز، ہر علم کو علم ہی کہتا ہے، جبکہ ممکن ہے بعض علم ہوں معاشرے کے اعتبار سے مگر وہ ویسے علم نہ ہو کہ جو کام آنے والے علم ہیں، غیر مفید علم کہہ لیں آپ۔ تو جو غیر مفید علم ہے وہ ائمہ کی نگاہ میں علم ہی نہیں ہے۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اب یہ ظاہراً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ظاہراً یہ امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے اطراف میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کہا یہ علامہ صاحب آئے ہیں۔ کہا یہ علامہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو عربوں کے نسب کا علم جانتا ہے، جاہلیت کی باتوں کا علم جانتا ہے، جاہلیت کے زمانے کی جو چیزیں تھیں، واقعات و قصے کہانیاں، یہ کیا کہتے ہیں، علم انساب جانتا ہے، یہ جاہلیت کے اشعار جانتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس کو آتی ہیں۔ تو اس موقع پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ذالکا علم لا یضر من جہلہ ولا ینفع من علمہ، کہتے ہیں یہ تو ایسا علم ہے کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور جس کو آتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ ہیں، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی علم انصاب نہیں آتا، درست؟ کیا نقصان ہوا ہمارا؟ کیا ہماری عبادتیں ناقص ہو گئیں؟ کیا ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو جانتا ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملنا کہ اس کی نماز جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جائے گی اس لیے کہ وہ اشعار کا علم جانتا ہے عربوں کے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم ہوا کہ جس کے نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں اور جس کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں انما العلم ثلاثہ، علم صرف 3 چیزیں ہیں، آیات محکمہ، فریضۃ عادلہ و سنت قائمہ، یہ 3 علم ہیں۔ آیات محکمہ عقائد کا علم، فریضہ عادلہ واجبات کا علم، سنت قائمہ مستحبات کا علم۔ علم یہ ہے، یعنی بھائی آپ کے پاس آپ کہتے ہیں جی دین یا اصول دین ہے یا فروع دین ہے۔ اصول دین یعنی کل دین تو یہی ہے نا، آپ کہتے ہیں دین کے 2 حصے بناتے ہیں، دین کی تعلیمات کے یا دین کے احکام کے، ایک کو کہتے ہیں اصول دین اور ایک کو کہتے ہیں اصول دین یعنی اعتقادات، فروع دین یعنی آپ کے اعمال، واجبات و مستحبات، درست؟ اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں۔ یعنی اگر علم ہے ہماری نگاہ میں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ جتنی بھی بات کی ہے پیغمبر نے، یہ اس علم کی بات کر رہے ہیں کہ جو عقائد کا علم سیکھنے نکلے، جو فقہ کا علم سیکھنے نکلے، جو واجبات کو سیکھنے نکلے، جو مستحبات کو سیکھنے نکلے، یہ سارے بینیفٹس اس کے لیے ہیں۔ نہ یہ کہ کیمسٹری والے کے لیے بھی یہی ہیں، فزکس والے کے لیے بھی یہی ہیں، سی اے کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہیں، کوئی آئی ٹی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصلا ان چیزوں کو جس طرح انہوں نے فرمایا روایتوں میں علم سے تعبیر ہی نہیں کیا گیا، کہتے ہیں اس کے علاوہ، یہ 3 چیزوں کے علاوہ باقی سب فضل ہے۔ فضل ہے یعنی، اچھا بعض نے فضل کا 2 طرح سے معنی ہم کر سکتے ہیں۔ فضل ہے یعنی جو جسے کہتے ہیں عالم فاضل، کہ فضل ہے یعنی ایک فضیلت کی چیز ہے جو اس کو آتی ہے، جو اس کی ایک سمجھیں معلومات کا گراف بڑھا رہی ہے، بس اس حد تک۔ یا فضل سے آپ کہیں کہ اضافی چیزیں، فالتو چیزیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بھی بعض نے، یہ شہید ثانی نے یہی والا معنی یعنی ان کی اس میں دیا ہوا ہے۔ بس 3 طرح کے علوم ہیں، آیات محکمہ یعنی عقائد، فریضہ عادلہ یعنی واجبات، سنت قائمہ یعنی مستحبات۔ ان دونوں کو آپ سمجھیں فروع دین اور وہ ایک اصول دین۔ تو اصل علم جو ہے وہ سمٹ آتا ہے ان 2 چیزوں میں، کہ اگر کوئی اصول دین کو یا فروع دین کو سیکھنے نکلتا ہے تو یہ سارے بینیفٹس جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سارے اثرات جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ساری فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے، یہ فرشتوں کا پروں کو بچھانا،
اچھا بعض روایتوں میں یہاں تک ہے، ابھی ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مثلا زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی ذی روح ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، حتیٰ بلوں میں چیونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں، یہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے، اور جو تحصیل علم کے لیے نکلے اور راستے میں شہید ہو جائے، اس کو راستے میں مر جائے تو اس کو بھی شہید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جو فضیلت ہے ہر اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ جس کو معاشرہ علم سمجھے، بلکہ یہ فضیلت خاص ہے اس علم کے لیے کہ جس کو خود پیغمبر نے تعبیر کیا کہ علم تو صرف، یعنی دیکھیں انما کا لفظ ہے نا، انما العلم ثلاثہ، انما کلمہ حصر ہے، علم تو صرف یہی 3 چیزیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں علم تو صرف یہی 3 چیزیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی چیزیں علم نہیں ہیں، باقی چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہے یا وہ اجر و ثواب نہیں جو ان 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علم ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ علم ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسری چیز جو اہمیت رکھتی ہے ہمارے کام میں اور ہمارے اس صنف میں، دیکھیں تحصیل علم انسان کرتا ہے، درست؟ آپ علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے، اس کیوں کو پہلے کھودیں۔ سر پہلے ہم اپنی عبادت جو کریں وہ عمل کے ساتھ کریں، علم کے ساتھ کریں، کیونکہ ناقص انسان عبادت ہم کر رہے ہیں، وہی عابد والی امام زاہد، عابد اور عالم کا وہی فرق ہے نا کہ عابد جو عبادت کر رہا ہے بغیر علم کے کر رہا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد جو عبادت کی جائے گی وہ علم کے ساتھ کی جائے گی، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ عبادت کی جائے گی، مسائل کے شرعی مسائل کے ساتھ وہ مد نظر۔ سر علم ہوگا تو صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو صحیح ہے، دیکھیں آپ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم کیوں سیکھے انسان، صحیح نا؟ علم کیوں سیکھے، کلی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ مثلا علم سیکھنے کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں۔ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں اٹھ کر کیوں آئی ہیں؟ سر اپنی اصلاح کے لیے آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے علم سیکھنے میں؟ وہ تو اس کے بغیر بھی لوگ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں تحصیل علم میں اگر اس علم کو مفید بنانا چاہتے ہیں ہم تو ہمارا ٹارگٹ خدا ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول خدا کی اتفاق سے یہ بھی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ غرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم کہ جسے خدا کی خاطر حاصل کرنا چاہیے، اس علم کو کہ جسے خدا کی خاطر حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی دنیاوی اغراض سے اس علم کو سیکھتا ہے، یعنی خدا کو نکال دیتا ہے بیچ میں سے اور دنیا کی خاطر، مثلا فرض کریں شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، بعض روایتوں میں بعض اور چیزیں بھی آئی ہیں وہ بھی میں روایت عرض کرتا ہوں، خلاصہ اغراض دنیاوی کی خاطر یہ علم کو سیکھتا ہے تو وہی علم جو اتنا فائدہ پہنچانے والا تھا وہی علم وبال بن جاتا ہے، اگر غرض انسان کی دنیا ہو۔ اسی علم کے ذریعے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے، دیکھیں جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہوگی اور سونگھی جا سکتی ہے، لیکن وہ شخص کہ جو علم کو دنیا کی خاطر حاصل کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو اتنی، اب آپ سوچیں مثلا فرض کریں ایک پورے گھر میں
کوئی اگربتیاں جلائی ہوئی ہیں آپ نے اور ٹھیک ٹھاک خوشبو پھیلی ہوئی اور کسی کو خوشبو نہ آ رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ناک خراب ہے. تو اللہ اس کا بھی ناک خراب کر دے گا کہ وہ خوشبو جو اتنے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہو، یہ اس کی دیکھیں اس تعبیر میں ممکن ہے شاید یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ شخص جنت سے ہی محروم ہو جائے گا، یعنی جو علم کو، کیونکہ اصل میں دیکھیں وہی والی بات ہے، علم کے ذریعے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ قرب الہی. اگر علم کے کو وسیلہ بنانا تھا قرب الہی کے لیے، مگر اس علم کو آپ نے دنیا کی خاطر حاصل کیا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ قرب الہی تو رہ گیا نا، ہاتھ سے نکل گیا. لہٰذا وہ بھی آ رہا ہے، بتاتا ہوں. ابھی دو چیزیں تو بتائیں آپ کو میں نے، درست. تو وہ پھر آپ کو اس علم کا کوئی فائدہ، میں نے کہا نا، بلکہ فائدے کے برعکس یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. من طلب العلم لاربعین، اب یہاں پہ انہوں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ دنیاوی اغراض مثلا کیا ہو سکتی ہیں. 4 چیزیں. اچھا اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں، میں صرف ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں 1-2 روایتیں عرض کر رہا ہوں. آپ منیت المرید کو دیکھیے گا، اس میں ایک روایت ہے، وہ کیونکہ لمبی تھی وہ اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں. اس میں 7 گروہ ان لوگوں کے بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے علم سیکھا، مگر یہ 7 کے 7 جہنم میں جائیں گے. اور جہنم بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے جنت کے درجات ہیں، تو جہنم کے بھی سٹیپس ہیں. 7 درکے ہیں جہنم کے، 7 لیولز ہیں. تو اس میں پہلے لیول میں کون سا علم سیکھنے والا جائے گا، دوسرے لیول میں ایسا نہیں کہ علم سیکھنے والے ہمیشہ جنت ہی کا تاج بنیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض اوقات یہی علم سیکھنے والے بجائے اس کے کہ جنت میں جائیں، جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوگا. وہ روایت آپ وہیں جا کے دیکھیے گا منیت المرید میں. چلیں ہو سکتا ہے لاسٹ ایئر بتائیے، لیکن اس دفعہ نہیں بتا رہا ہوں وہ اب وہاں دیکھ لیجیے گا آپ. یہ ایک روایت ہے جو کہتی ہے کہ من طلب العلم لاربعین دخل فی النار، جو 4 چیزوں کی خاطر علم کو سیکھے گا خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. 4 اغراض، 4 وجوہات کہ جن کی بنا پر علم سیکھنے کے باوجود کہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے انسان جہنمی بن جاتا ہے اور خدا اس کو آگ میں ڈال دے گا. لیباہی بہ العلماء، علماء کے سامنے فخر و مباحات کرے اپنے علم. میں نے 4 چیزیں سیکھ لیں، اب ان 4 چیزوں کو سیکھنے کے بعد علماء کے سامنے فخر و مباحات کرے. تو یہ شخص بھائی ان کے اس نے علم سیکھا ہے مگر علم نے اس کو ڈبو دیا، اس لیے کہ یہ جہنمی بن گیا. اس فخر غرض اس کی کیا تھی؟ میں سیکھ ہی اسی لے رہا ہوں کہ 4 علماء کے ساتھ جو ہے وہ فخر و مباحات کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ ہم بھی کچھ ہیں، صرف آپ ہی کچھ نہیں ہیں. یہ ایک. دوسرا او یماری بہل صفحا، یا احمقوں کے ساتھ مباحثہ، بحث، تکرار. اس لیے علم کو سیکھ رہا ہے کہ احمقوں اور سفیہ لوگوں کے ساتھ، کم عقل لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار کرے. او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے، لوگ اسی کی طرف متوجہ رہیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے. علم سیکھ رہا ہے تاکہ شہرت حاصل ہو جائے، لوگ اسی کی طرف متوجہ رہیں، لوگوں کا توجہات کا مرکز بن جائے. یہ اس لیے علم سیکھ رہا ہے. او یاخذ بہ من الامراء، یا یہ کہ اس علم کے ذریعے عمراء اور مالدار لوگوں سے مال کما سکے، مال کی خاطر، شہرت کی خاطر، فخر کی خاطر اور جدل کی خاطر. وہ جو مذاکرہ ہے نا صفی کے ساتھ، یعنی جدل، بیجا بحث کرنا. ان 4 میں سے کوئی غرض اگر کسی نے تحصیل علم میں رکھی تو سمجھے کہ اس کی کشتی غرق ہو گئی. علم ہونے کے باوجود یہ شخص جہنم میں جائے گا. جبکہ اچھا یہاں پہ بھی اسی علم کی بات ہو رہی ہے کہ جس علم کو کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی دین سیکھتا ہے
اس لیے کہ میری شہرت ہو جائے، ہر جگہ میرا نام ہو، واہ واہ ہو. کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ دیکھ رہا ہے مثلا بعض علماء کی، البتہ نہ سب کی، ان کی تو ماشاءاللہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اتنی کمائی ہے ان کی، 2 مہینے میں پورے پتہ نہیں کتنے سالوں کا کما لیتے ہیں. وہ اس چکر میں وہ بھی علم سیکھ رہا ہے. یا مثلا فرض کریں جو عرض کیا کہ فخر و مباحات و تکبر کی خاطر یا جدل کی خاطر، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو علم تو سیکھ رہا ہے مگر یہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہاں پر میں ایک سوال میں پیش کرتا ہوں، بریک کے بعد اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جدل میں نے کہا نا، تکرار کرنا، فضول کی بحث کرنا. اب اس میں کیا آیا؟ چوتھی چیز کیا آئی؟ عمرہ سے مال حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنا. درست. اب یہاں پر ایک سوال، مثلا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ذاکرہ بھی ہو، آپ جاتی ہیں مجلس پڑھتی ہیں، ممکن ہے کہیں سے کچھ نہ کچھ ملتا بھی ہو. درست. تو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ اچھا بعض لوگ تو ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، ان کے ریٹ فکس ہیں، بھیا آپ نے اس کو مجلس پڑھانی، 50,000 لے گا، لاکھ لے گا، جو بھی بالآخر اس کا ریٹ ہے. میں ابھی نام اب نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے کہ فساد نہ برپاؤ، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ذرا بلائیں ان کو، پتہ چل جائے گا آپ کو. خلاصہ یہ کہ یہ آیا کہیں ہمیں اس چوتھی قسم میں تو داخل نہیں کر دے گا کہ اگر ہم اس پہ پیسے لیتے ہیں مجلس کے، درس کے، ڈیمانڈ کر کے، بغیر ڈیمانڈ کیے، تو کیا ہمیں یہ اس چوتھی کیٹیگری میں تو شامل نہیں کر رہا کہیں؟ اس کا جواب ایک بریک کے بعد. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ 4 طرح کے علم حاصل کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اس میں آخری گروہ وہ ان افراد کا ہے کہ جو مال کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں. آیا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رسم و رواج ہے کہ ذاکروں کو یا علماء کو یا ذاکرات کو ہدیہ دیا جاتا ہے، یا بعض لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم اس کو لینے سے اس چوتھی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں اور نمازیں بخشوانے گئے، روزے ہی گلے پڑ گئے، وہ والا حال ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ غور کریں روایت میں، تو یہ روایت کہتی ہے کہ اس نے تحصیل علم ہی اس مال کی خاطر کیا ہو، مال کمانے کے لیے علم سیکھے، یہ وہ شخص ہے کہ جو جہنم میں جائے گا. اس روایت سے یہ نہیں نکل رہا کم از کم کہ سکھانے کے اوپر اجرت نہیں لے سکتا یا سکھانے کے پیسے نہیں لے سکتا. یہ روایت سیکھنے کے اوپر بات کر رہی ہے، جس کا علم سیکھنے کا مقصد اور ٹارگٹ ہی پیسہ ہو، یہ وہ شخص ہے کہ جو جہنمی ہے. بس اگر کسی نے تحصیل علم کیا ہے، خدا کی خاطر سیکھا ہے، اس میں اس کی غرض مال نہیں تھی، لیکن جب بن گیا عالم اب وہ پیسے مانگتا ہے. البتہ بعض روایتوں سے دیکھیں، یہاں جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، جو جتنا میں سمجھا ہوں روایتوں سے اور جو میری سمجھ میں آئی ہے بات، میں وہ آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں. باقی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں سکھانے کے اوپر بھی پہلے 1-2 روایتیں گزریں جس میں ہم نے کیا کہا تھا، جو صبح مسجد جاتا ہے یا سیکھنے یا سکھانے، یا شام کو مسجد جاتا ہے سیکھنے یا سکھانے، تو سیکھنا اور سکھانا دونوں خدائی ہونے چاہیے. سیکھنا اور سکھانا دونوں خدائی ہونے چاہیے، یعنی دونوں میں مقصد آپ کا خدا ہونا چاہیے. حالانکہ سیکھنے میں آپ نے خدا کو مد نظر رکھا، لیکن سکھانے میں آپ نے خدا کو مد نظر نہیں رکھا، تو صحیح ہے، سیکھنے کے اعتبار سے تو آپ
کو مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی یہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ علم کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، علم کو کمائی کا ذریعہ سیکھنے کے مرحلے میں نہیں بنتا، سکھانے کے مرحلے میں بنتا ہے۔ لہٰذا اس کی کافی مذمت آئی ہے، وہ جو منیت المرید کہی ہے آپ کو پڑھیے گا ضرور، اس کو 150 صفحے ضرور شروع کے پڑھ لیجیے گا، اس میں یہ روایتیں آ جائیں گی کہ جی علم کو ذریعہ نہ بناؤ کمانے کا۔ دیکھیں دو طرف ہے معاملہ، ایک ہے سکھانے والا، بتانے والا، اور ایک وہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں یا بلانے والے ہیں۔ مثلا جتنا میں سمجھتا ہوں، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ میں فرض کریں اگر سکھانے والا ہوں تو مجھے مال کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پیسہ دے گا تو میں جاؤں گا، مجلس پڑھوں گا یا درس دوں گا۔ آپ نے کہا یا پیسے تو نہیں ہیں، تو میں نے کہا بھی میں بھی نہیں ہوں، درست؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا کام انجام دیں۔ آپ نے سیکھا ہے ارشاد جاہل، بہت سے فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ ارشاد جاہل واجب ہے، جاہل کی رہنمائی کرنا واجب ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، وہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا دو طرفی ہے، دو کی الگ الگ ذمہ داریاں، ایک میری ذمہ داری ہے، ایک سامنے والے کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کے پیچھے جاؤں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں تک علم پہنچاؤں۔ مجھے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ فقہی طور پہ ڈیمانڈ کرنے کی ہیلے بہانے موجود ہیں، لیکن میں ابھی وہ ہیلے بہانوں والی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جتنا اندازہ ہوتا ہے روایتوں وغیرہ سے، وہ یہ کہ ہمیں ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارا ٹارگٹ پیسہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دے گا تو ہم پڑھیں گے، نہیں دے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے، یا آپ کہیں جی پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلوا دو اس کے بعد میں آؤں گا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بالآخر چغلی کرتی ہیں کسی گڑبڑ کی، کہ کچھ نہ کچھ کجی ضرور ہے دل میں۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں، فرض کریں اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے بلایا ہے وہ بھی کانوں میں تیل ڈال دے۔ ایک اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، وہ امام حسین کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، جس معلم نے ان کے بچے کو قرآن پڑھایا، امام نے اس کو کتنا نوازا۔ اس نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن امام نے خود سے اس کو نوازا۔ اور ائمہ کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو شاعر آیا کرتے تھے، دیبل ہے، زہری ہے، اور مختلف افراد ہیں جو آیا کرتے تھے، آ کے مد میں یا مرثیہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے، ائمہ اس کو نوازا کرتے تھے۔ ظاہراً چھٹے امام کا واقعہ، ایک شخص آئے امام کی خدمت میں، آ کے اس نے قصیدہ پڑھا، مولا آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، کہا سناؤ۔ اس نے سنایا، مولا نے کہا اپنے غلام کو کہا جاؤ ایک تھیلی اندر پڑی ہوئی ہے، تھیلی لا کے دو۔ 10,000 درہم یا دینار جو بھی تھا، امام نے اس کو کہا مولا ایک اور پڑھا ہے، کہا وہ بھی سناؤ۔ وہ بھی سنایا اس نے۔ امام نے پھر اس کو غلام کو کہا کہ وہ ایک اور تھیلی پڑی ہوئی ہے، وہ لا کے اس کو دے دو۔ وہ دوسری تھیلی بھی آ گئی، کہا ایک اور پڑھا۔ امام نے کہا کہ سناؤ۔ تیسری تھیلی بھی لے کر آئے۔ جب جانے لگا تو اس نے چھوڑ دیا، کہا مولا میں نے اس کی خاطر نہیں پڑھا۔ ہمارے بعض ذاکرین تو اگر تھوڑے کم مل جائیں تو شور مچا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں نے اس کی خاطر نہیں پڑھا۔ دیکھیں یہ بتا رہے دونوں ذمہ داریاں۔ ذاکر کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اس کی خاطر پڑھے، اور سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کو نوازے، اپنی حیثیت کے مطابق نوازے، جتنا وہ یعنی بعض اوقات واقعاً صورتحال جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانا اچھا کھلا رہے ہیں، اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ اتنا، اور جب ذاکر کو دینے کی باری آتی تو 500 روپے، کبھی وہ بھی زیادہ لگتے ہیں اس کو۔ بہرحال جو آپ کی حیثیت ہے، ایک بلانے والے کی یا سننے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو، کیونکہ علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔
آپ 200 500 1000 اس کو تول نہیں سکتے کسی قیمت میں۔ ائمہ کی سیرت سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے۔ ایک قصیدے کے 10,000 درہم یا دینار، اگر درہم بھی لے لیں تو کم سے کم سکہ ہے، لیکن 10,000 کم نہیں ہے درہم، 10,000 درہم ایک قصیدے کے اوپر۔ لہذا ان روایتوں سے جو سمجھ میں آتا ہے، اس سے اور اس ٹائپ کی اور دوسری روایتوں سے، کہ ذاکر کو نہیں مانگنا چاہیے، اس کو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بلانے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ اس کو ائمہ کی سنت ہے، ائمہ کی سیرت ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ نوازتے تھے۔ بہت ایک نہیں کئی واقعات ہیں، تو صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ دیبل کا واقعہ ملتا ہے، دیبل کو امام نے اپنا لباس دیا، کچھ اشرفیاں دی، اس نے بھی کہا کہ مولا مجھے یہ نہیں چاہیے، کہا نہیں، لباس اس نے لے لیا تھا کیونکہ مولا کا اپنا لباس تھا، نے کہا یہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، مولا نے کہا رکھو تمہیں کام آئے گا، بعد میں اس کو ضرورت پڑی اور اس کو وہ پیسے کام آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت سے اور ان روایتوں کو اگر ہم دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں نہیں مانگنا چاہیے، لیکن سامنے والے کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ، وہی والی بات ہے، آج کے زمانے میں ایک انسان اگر فرض کریں اپنی پوری زندگی لگا رہا ہے تو کس کے لیے لگا رہا ہے؟ اسی لیے کہ سیکھے، اپنے آپ کو بھی سنوارے، لوگوں کو بھی ہدایت کرے۔ کہ جو ایک اہم ٹارگٹ بتایا گیا علم کے سیکھنے کا وہ یہی ہے کہ انسان پہلے فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، ابتدا اپنی تہذیب کرے، اپنے آپ کو انسان بنائے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو ہدایت کرے اور دوسروں کو دین الہی تک ان تک پہنچائے۔ اور وہ جو دوسروں کو روایتوں میں شیعوں کو یتیمان آل محمد سے تعبیر کیا گیا، جو یتیمان آل محمد کی کفالت کرتا ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے وہ اسی میں دیکھ لیجیے گا، آپ کئی روایتیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہدیہ لینے کی وجہ سے ان روایتوں میں شامل ہو جائیں کہ جو روایتیں، البتہ میں نے کہا نا کہ اگر ڈیمانڈ بھی کرتا ہے تو اس کے بھی جس کو کہیں شرعی ہیلے بہانے نکالے جا سکتے ہیں کہ جی علم کا نہیں لے رہا، اپنے ٹائم کے پیسے لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اور آپ کے خدا کو پتہ ہے۔ ہم دوسروں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، خدا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، نعوذ باللہ، درست؟ لہذا اس کے اندر بہت شبہناک چیز ہے وہ کہ واقعاً انسان کا ایسا صورتحال ہو۔ میں نے کہا نا کہ نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا نا لینا حرام نہیں ہے، لیکن ڈیمانڈ میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جن کے لیے کر رہی ہیں وہ خود آپ کو اگر یہ نہیں دے گا تو وہ دیں گے۔ آپ اپنا معاملہ کیوں لوگوں کے ساتھ رکھتی ہیں؟ آپ اپنا معاملہ بیوی کے ساتھ رکھیں۔ آپ اپنی طرف جو ہے بجائے اس کے کہ ایکس وائی زیڈ کو بنائیں، آپ اپنی طرف مقابلہ بیوی کو بنائیں۔ اب کسی بھی بہانے سے آپ لیں، لیکن میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ خوب بھائی آپ اس کو مانگنے کی نوبت کیوں لاتی ہیں؟ آپ خود دے دیں اس کو۔ آپ کی مرضی ہے، پڑھائیں نہیں پڑھانا نہ پڑھائیں، یہ کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو ابھی پڑھنے والوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ پڑھنے والوں کے اعتبار سے ان کو خود ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے۔ خوب، اس کے بعد اگلی بات جو یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں تو کس سے سیکھیں؟ تحصیل علم کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس معاشرے میں کئی انسٹیٹیوٹ ہیں علم سیکھنے کے لیے، کئی مواقع ہیں، تو انسان کس سے علم سیکھے؟ ایک روایت ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ظاہر ہے یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء جو ہے درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، انما ورثوا احادیث من احادیثہم، وہ اپنی حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں وراثت کے طور پہ چھوڑتے ہیں۔
فمن اخذ بشیء منها، جس نے ان حدیثوں میں سے کچھ لے لیا، فقد اخذ حظا وافرا، اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا۔ فانظروا، اب یہ ہے اصل چیز، فانظروا علمکم ھذا امن تاخذونہ، تم دیکھو کہ تم اپنے اس علم کو کس سے لے رہے ہو۔ اگر غور کریں آپ اسی حصے پر روایت کے، امام نے کیا کہا یا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ احادیث چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت کے طور پہ۔ اب اگر کسی نے ان احادیث میں سے کچھ لے لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا۔ اب دیکھو تم یہ کس سے لے رہے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لے تو حدیث ہی رہے ہیں آپ، لیکن یہ حدیث بھی کس سے لے رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث بیان کرنے والا بھی آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے، عین ممکن ہے کہ حدیث بیان کرنے والا بھی آپ کو گمراہ کر رہا ہو۔ اور اس معاشرے میں ایک اہل منبر کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو یہی کام کرتے ہیں کہ ظاہر میں آپ کو حدیث سنا رہے ہوں گے، مگر حدیث کو جس طرح قرآن میں دیکھیں، یہ علمی طور پر جس طرح قرآن کے بارے میں ہے نا کہ قرآن میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، احادیث میں بھی محکم و متشابہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں تو خود واضح کیا، قرآن آل عمران کی شروع کی آیتوں میں سے ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ متشابہ آیات سے استدلالات کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے معنی میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی معنی کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس متشابہ آیت کو توڑ موڑ کر اپنے معنی پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ احادیث میں بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہی کام لوگ احادیث میں بھی کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے تو وہ ممکن ہے روایت پڑھ رہا ہو، مثلا فرض کریں 8ویں امام کی یہ روایت ہے، مگر اس انداز سے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس روایت کے ذریعے لوگوں کو حق تک پہنچائے، وہ اسی روایت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ یہ حدیثیں کس سے لے رہے ہیں۔ حدیث دینے والے بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، فانظروا علمکم ھذا، اپنے اس علم کو دیکھو کہ امن تاخذونہ، کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ فإن فینا اہل البیت فی کل خلف، اس لیے کہ ہم اہل بیت میں ہر بعد والوں میں کچھ عادل لوگ ہوتے ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین، کہ یہ لوگ علم دین میں سے جو تحریف کی جاتی ہیں دین میں، تحریفات کو دور کرتے ہیں، جو اہل باطل بدعتیں ایجاد کرتے ہیں وہ ان بدعتوں کو دور کرتے ہیں، اور جاہلوں نے جو تعویلات کی ہوتی ہیں قرآنی آیات کی یا روایات کی، ان تعویلات کو دور کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے جو بدعتوں کو اس علم سے ہٹاتے ہیں، باطل تعویلات کو اس علم سے ہٹاتے ہیں، اور جو غالی لوگ تحریفات کرتے ہیں ان تحریفوں کو اس علم سے ہٹاتے ہیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرو، نہ یہ کہ ہر شخص کے پیچھے آپ کھڑی ہو جائیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیں، استاد کی بہرحال باتیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تاریخ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا زیادہ تاریخی مطالب میں، کہ ظاہراً عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ ان کے بارے میں ملتی ہیں یہ چیزیں کہ جب اس تک خلافت پہنچی تو اس نے نہیں لی، واپس کر دی، اور واپس کرنے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے استاد نے کچھ باتیں اس کو سمجھائی تھیں جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ حق اہل بیت کا ہے یہ، لہٰذا اس نے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو استاد ممکن ہے بعض اوقات دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت جلدی آپ ان کے اثر میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب جس کو کہتے ہیں سلو پوائزننگ، یہ سلو پوائزننگ والا کام ہوتا ہے بعض اوقات، آہستہ 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 قطرہ 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 آپ کے دل و دماغ میں کچھ باتیں ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ جو آپ کو
گمراہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں، اس کے عقیدے کیسے ہیں، اس کا اپنا عقیدہ کیسا ہے۔ جس کا اپنا عقیدہ خراب ہو تو آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ خراب عقیدے والا اگر آپ کو کہیں پہنچائے گا تو اسی خراب عقیدے تک ہی پہنچائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا اپنا عقیدہ میرا خراب ہو اور میں آپ کو صحیح عقیدے تک لے جاؤں، میں خود خدا دو مانتا ہوں اور آپ کو ایک خدا تک لے جاؤں، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ بس کس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کروں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آقا مثلا فرض کریں کوئی قرآن پڑھانے والا کوئی شیعہ عالم نہیں مل رہا تو ہم کسی اہل سنت کے علماء سے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے دین سے آپ خود راضی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ یعنی تعجب تو مجھے یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کو پوچھنے کی چیز ہے، یہ کون سے پوچھنے کی چیز ہے؟ یہ تو خود آپ کو، یعنی دیکھیں بعض چیزیں اتنی روشن اور واضح ہوتی ہیں، 2 + 2، اب یہ کسی سے پوچھ کے نہیں آپ بولیں گے کہ جی 4، میں پہلے مشورہ کر لوں، اتنی واضح سی چیز ہے کہ 2 + 2 4، کہ اس میں پوچھنے کی یا سوچنے کی یا بالآخر ان چیزوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ ایک ایسے شخص کے پاس اپنا بچہ بھیج رہے ہیں کہ جس شخص کے دین سے آپ خود راضی نہیں ہیں، آپ کہیں یار اس نے تو صرف قرآن ہی پڑھانا ہے، وہ قرآن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا جائے، آپ کو کیا پتہ چلنا ہے؟ اگر اتنے ٹائم نکال سکنے والی ہوتی ہماری مائیں تو خود ہی پڑھا لیتی۔ ایسا تو نہیں کہ اس کے حوالے کرنے کے بعد خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ جائیں گی کہ دیکھوں وہ کیا پڑھا رہا ہے یا کیا پڑھا رہی ہے۔ سر کہتے ہیں سنیوں کی نا تجوید اچھی ہوتی ہے، شیعوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اچھی کریں، کسی نے روکا آپ کو؟ نہیں، کسی نے روکا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں جی سب بچے جو ہوتے ہیں پرانی کچھ اگر ماں باپ کو آتا ہے تو اس طرح سے اپنے ماں باپ سے نہیں پڑھو گے، دوسرے سے پڑھو، جو دوسروں کا ایک روپ ہوتا ہے، امی ابا کو اپنے ہوتا ہے، اس سے تو چلیں اگر دوسرے کی نوبت آئے تو کم سے کم انسان دوسرا تو ایسا چوز کرے کہ جس کے دین سے راضی ہوں آپ۔ نہیں مل رہا کوئی عالم، ارے نہیں مل رہا نہ پڑھائیں، نہ پڑھائیں۔ وہ ایسے فاسد عقیدے والے شخص سے پڑھوانے سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھوائیں، کل کو وہ بھی فاسد عقیدے والا بن گیا تو پھر کیا کریں گی؟ اگر مطلب اس طرح ایک گزرنے دیں۔ خوب، تو یہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کس سے سیکھ رہی ہیں، استاد کون ہے آپ کا، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا دین کیسا ہے، وہ کتنا دیندار ہے۔ یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں سیکھنے کے باب میں۔ صرف ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ اس بھی امامہ پہنا ہوئے چلو انہی کے حوالے کر دو، یہ اماموں کے اس میں دھوکے میں نہ آئیں آپ۔ آج کل ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی چلی آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے ممبروں کی ایک بڑی مشکل ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 2 سال پینٹ شرٹ میں پڑھائے گا، تیسرے سال وہ بھی امامہ پہننا شروع کر دے گا۔ یہ تو ہمارے مشکلات ہیں نا، ہماری فیلڈ کی مشکلات ہیں یہ۔ آپ صاحب ہمارے ادھر پنجاب میں ایک دن مجلس میں گئی، وہاں پہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے فوائد للمصلین، اس کی وہ آگے سے تفسیر جو مطلب رہا ہے، کہتے ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو شہادت ثلاثہ نہیں پڑھتے۔ ہاں پھر ایسے لوگ ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر ایسے یہی مشکلات ہوتی ہیں، یہی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی ایسے کے پاس بھیجتے ہیں کہ جس کے دین سے آپ خود راضی نہیں ہیں، وہ کیا پڑھا رہا ہے، کیسے پڑھا رہا ہے، کیا آپ کے بچوں کے دماغ میں ڈال رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھانا پھر بہتر ہے پڑھانے کی نسبت، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو فاسد العقیدہ بنا دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ چلو عقیدے پہ رہے، قرآن نہیں آتا بعد میں جب کبھی کوئی موقع ملے گا خود پڑھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں بچے، سپیڈ کم ہو جائے گی، سپیڈ سلو ہو جائے گی، جتنا تیزی سے مثلا دوسرے سے پڑھ سکتا ہے اتنی تیزی سے نہیں پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خوب نہ پڑھے، کوئی قسم تو نہیں اٹھائی ہوئی کہ ہم نے 6 مہینے میں قرآن ختم کروانا ہے، خود 6 سال میں ختم کروا دیں، کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق پڑنا ہے اس سے؟ لیکن کوشش کریں کہ فاسد العقیدہ افراد کے حوالے نہ کریں۔ یہ تو کچھ باتیں ہیں کہ جو آپ کو کام آنے والی ہیں عمومی طور پر،
لیکن ایک دو چیزیں خاص طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں بہت سے لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے مدرسوں میں آنے کا کہ ہم آئیں سیکھیں اور پھر کہیں کوئی ذاکرہ بن جائے یا کسی مدرسے میں پڑھائیں یا بالآخر جو سیکھا ہے اس کو آگے منتقل کریں. ہونا بھی یہ چاہیے، اچھی چیز ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے منتقل کرنا، یہ اچھی چیز ہے. لیکن کیونکہ یہ یوں سمجھیں کہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. اگر آپ اپنے علم کو آگے منتقل کرتے ہیں، وہ یعنی وہ جو گروہ ہے نا جو جہنم میں جانے والے ہیں تحصیل علم والوں میں سے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو علم تو سیکھتا ہے مگر کنجوسی سے کام لیتا ہے، اپنے علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا. وہ شخص بھی جہنمی ہے. بھائی ان کے اس نے علم حاصل کیا ہے لیکن وہ کنجوس آدمی ہے، بخیل ہے، بخل سے کام لیتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ انسان جو سیکھے اس سے دوسروں تک پہنچائے، دوسروں تک منتقل کرے. یہ خود ایک صدقہ جاریہ ہے. جو بھی عمل کرے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جہاں جہاں تک یہ عمل جائے گا اس سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا. لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے ان ٹیچرز کو یا ذاکرات کو کہ جو ممبروں پہ جاتی ہیں. دیکھیں ایک تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہم لوگ جب اس معاشرے میں پرورش پاتے ہیں تو بچپنوں سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، بچپن سے آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی محفلوں میں جا رہے ہیں، ایک معلومات آپ کے ذہن میں ذخیرے کے طور پہ پائی جاتی ہے. لیکن جو ٹیچر بننا چاہے یا جو ذاکرہ بننا چاہے وہ اپنی اس معلومات کو جو اس نے مختلف مجلسوں سے حاصل کی ہیں اس معلومات کے اوپر بیس نہ بنائے اپنی باتوں کی، بلکہ بہتر سب سے یہی ہے کہ وہ ساری معلومات کو سمجھے اپنے دماغ سے نکالے اور پھر کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرے. اس سے سنا، اس سے سنا، اس نے کہا یہ اس نے اس کو چھوڑ دیں. ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں. تو آپ کے بچپن سے سنتے آنے سے کیا ایک الٹی چیز اگر آپ سن رہے ہوں گی تو وہ سیدھی ہو جائے گی؟ جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم نے تو بچپن سے یوں سنا ہے، ہم نے تو بچپن سے ویسے سنا ہے، ہم نے تو فلانی سے یہ سنا ہے، ہم نے نہ فلانی نہ بچپن نہ یہ نہ وہ کچھ نہیں. آپ اگر واقعاً علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پچھلے جو آپ کی سنی سنائی معلومات ہے اس سب کو اپنے دماغ سے نکال لیں اور پھر علم حاصل کریں. کتابوں سے علم حاصل کریں، اور کتابوں میں بھی وہ کتابیں کہ جو ائمہ علیہم السلام کی روایات بیان کرنے والی ہیں. علم کا منبع اور سورس اہل بیت کو بنائیں. اپنے علم کی سورس اہل بیت کو بنائیں. اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اتنے فرامین موجود ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو ہر چیز میں آپ کو ان کے فرامین اور ان کی رہنمائی ملے گی. تو جب ان کے فرامین موجود ہیں، ان کی رہنمائی موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر بھروسہ کریں؟ یا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اب عین ممکن ہے کہ جو آپ کو روایت ملے وہ اس کے بالکل برعکس ہو جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں. تو آپ روایت کو نہ چھوڑ دیں، یار یہ روایت تو بالکل ہی الٹی بات کر رہی ہے. ہمارا ہوتا یہ کہ وہ اتنی رسوخ کی ہوئی ہوتی ہیں باتیں ہمارے دماغ میں کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے بعض اوقات روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اس روایت کی وجہ سے اس بات کو چھوڑیں جس کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ. آپ نے ایک پچھلی دفعہ وہ جملہ دیا تھا کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، تب پورا سال ہو گیا اس کے اوپر، لیکن ابھی تک کوئی جن سے بھی پوچھا کوئی نہیں بتا سکا کہ یہ کس نے کہا ہے. کوئی بتائے گا بھی نہیں. بہت سارے لوگ تو امام سے منسوخ کر کے اس بات کو پڑھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے دیا تھا. ان سے جب ایڈریس پوچھا تو انہوں نے وہ نہیں بتا سکے. ہے ہی نہیں نا. اس کی ایک بڑی مثال یہی ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ حدیث ہے یا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کلو ارضن کربلا و کلو یومن، جتنی میری عمر ہے اتنی اس سے زیادہ اس جملے کی عمر ہے. درست؟ اب ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اور کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت نہیں ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ذاکرہ نے تو باقاعدہ کہا کہ میں آئندہ نہیں پڑھوں گی کیونکہ میں واقعی نہیں پہنچ سکی کہ یہ کہا کس نے. حدیث نہیں ہے یہ. درست؟ تو آپ اپنی معلومات کو بڑھائیں اور معلومات کو روایتوں سے بڑھائیں. فلانی نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ اس کے چکر میں کو چھوڑ دیں. اگر آپ واقعاً ذاکرہ بننا چاہتی ہیں یا ٹیچر بننا چاہتی ہیں تو پھر اس کے چکر میں نہ پڑیں.
پھر وہ دیکھیں کہ آپ کو کیا روایتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا روایتیں آپ کو بتا رہی ہیں. روایتوں سے اپنے علم کو روایتوں سے منسلک کریں. ایک دوسری چیز یہ کہ نہ کہنے کی عادت ڈالیں. یہ عادت نہ ہونا عذاب ہے، آفت ہے. اس لیے کہ ہم لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، کسی نے کچھ پوچھ لیا، اب کیسے نہ کہوں میں، یہ اتنی بڑی ناک کٹ جائے گی، اتنا نام ہے میرا. دیکھیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. یہ اگر ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا، تو یہ بعض اوقات یہ چیزیں خود ہماری اس چیز سے پردے ہٹاتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. لہذا نہیں آتا بولے نہیں معلوم، دیکھ کے بتا دوں گی، پوچھ کے بتا دوں گی. جب تک ہم یہ نہ کہنے کی عادت ہمیں نہیں پڑے گی، اس وقت تک یاد رکھیں آپ کئی جگہ پہ ہلاکت میں جائیں گے. آپ کئی جگہ پہ اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنے عزت بچانے کے لیے، اپنے نام بچانے کے لیے آپ ٹھوکا ٹھاکی کریں گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین سکھانے کی بجائے ایک غلط بات سامنے والے کے دماغ میں آپ ڈال دیں گی. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. نہ کہنا سیکھیں. نہیں آتا، دیکھیں معصوم نہیں ہیں ہم لوگ. وہ جن کے منہ میں نہ ہو وہ صرف 14 ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے علاوہ ہر کسی میں گنجائش ہے نہ معلوم ہونے کی. اس کا سب سے بڑا شاہد ایک اعتبار سے البتہ یہ ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں احتیاط واجب ہی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ وہ یا تو نتیجہ ہی نہیں نکال سکے. نتیجہ نہ نکال سکنے کا مطلب کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ واقع کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. کہ وہ اتنا بڑا فقیہ ہو کے 70% 80% دنیا جس کی تقلید کر رہی ہو، وہ یہ کہتے ہوئے نہیں جھجکتا کہ مجھے نہیں معلوم، لہذا احتیاط پر عمل کر لو. تو ہم تو اس کیلیبر کے نہیں ہیں، اس شہرت کے نہیں ہیں، اس نام کے نہیں ہیں. تو ہمیں بھی کہہ جانا چاہیے کہ بھئی نہیں معلوم، صحیح ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کے بتا دیں گے، بعد میں بتا دیں گے. کمپیوٹر تو نہیں لگا وہ ہمارے دماغ میں کہ ہر چیز ہر وقت حاضر ہو. کمپیوٹر میں بھی جو ڈالیں گے اتنا ہی حاضر ہوگا، اس سے زیادہ تو اس میں بھی نہیں آئے گا. اپنے پاس سے تو وہ چیزیں نکال کے نہیں دے گا نا آپ کو. اس کے بھی ہارڈ میں آپ نے جو فیڈ کیا ہے اسی میں سے آپ نکال سکتے ہیں. اگر ہوگا اس کے اندر تو نکلے گا، نہیں ہوگا تو وہ بھی کہے گا ناٹ فاؤنڈ. تو یہ آپ بھی بولنا سیکھ لیں. جو معلوم ہے وہ بتا دیں، جو نہیں معلوم کہیں لا ادری. بقول امیر المومنین کے لا ادری نصف العلم. یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم یہ خود آدھا علم ہے. یہ خود آدھا علم ہے. یعنی کم سے کم آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم. کچھ تو ایسے بیوقوف ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نہیں معلوم. وہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں. تو یہ آدھا علم اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم. آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نہیں معلوم. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم. لہٰذا اگر ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ممبر پہ جائیں تو ہلاکت کے امکان کم سے کم ہیں. اب پھر کسی اور جہت سے کہیں اور پھنس جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس اعتبار سے کہ آپ سنی سنائی معلومات لوگوں کو آگے نہ فارورڈ کریں بلکہ معلومات کریں، تحقیق کریں، دیکھیں، روایتوں کو دیکھیں. بعض روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا. یہ چھٹے امام کی روایت میں بھی ہے، 8ویں امام کی روایت میں بھی ہے، اور بعض دوسرے ائمہ سے بھی ہے. خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ہمارا امر کیا ہے؟ یعنی ہمارے احادیث کو لوگوں تک منتقل کرتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا علم اہل بیت سے لیں. آپ ادھر ادھر فلاں عالم نے کیا کہا ہے، فلاں آغا نے کیا کہا ہے، وہ بڑے عرفانی آدمی تھے تو وہ بڑے ایسے آدمی تھے. وہ صحیح ہے، وہ سارے عرفانیات جتنی بھی انہوں نے پڑھی ہوگی یا سیکھی ہوگی وہ اہل بیت ہی کے دروازے سے سیکھی ہے. تو ہم ان کے دروازے کو چھوڑ کے ہم کیوں ادھر ادھر کے دروازے پہ جائیں؟ جب ایک ایسا دروازہ موجود ہے کہ وہ ایک ہی دروازے سے اتنا مل جائے کہ 40 دروازوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں، تو کیا ضرورت ہے ہم ایسے دروازے پہ جائیں کہ 40 جگہ جانا پڑے؟ وہ تک ہی نہیں بنتا.
لہذا کوشش کریں کہ اپنے علم کو روایات سے حاصل کریں، روایتوں کی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، وہاں سے آپ کو علم ملے گا، اصل علم، اصل بات۔ روایات یا حدیث کی کتابیں؟ جی جی جی۔ اور پھر خدا کی خاطر اس کام کو انجام دیں، تو یہ سارے بینیفٹ جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھے ہیں وہ سب کے سب بینیفٹس انسان کو حاصل ہوں گے۔ فرشتے پر بھی بچھائیں گے، آپ کا یہ تحصیل علم حج و عمرہ و جہاد و نماز و صلاۃ و باقی عبادتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، اور جو باقی ساری باتیں بیان کی وہ سب حاصل ہوں گی اگر آپ خلوص دل کے ساتھ خدا کی خاطر علم کو حاصل کریں، اور علم کو وہاں سے حاصل کریں جہاں سے حاصل کرنا چاہیے، یعنی اہل بیت علیہم السلام سے۔ اچھا، یہ جو روایت ابھی میں نے آخر میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں میرے ذہن میں دو معنی آ رہے ہیں البتہ، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں اس میں کیا کہا امام نے یا پیغمبر نے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ تم علم کس سے سیکھ رہے ہو، فَإِنَّا فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عَدُولًا، اس لیے کہ ہم اہل بیت میں ہر بعد والوں میں، بعد میں جو آنے والے ہیں ان میں ایک ایسا عادل انسان ہے کہ جو وہی تحریف کو ختم کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اہل باطل کی بدعتوں کو ختم کرتا ہے، اور جاہلوں کی تعویلات کو دور کرتا ہے علم سے۔ اچھا، ایک معنی جو منیت المرید میں بھی ظاہراً کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو عادل افراد ہیں اور یہ کام کرتے ہیں کہ دین پہ جو آفتیں آتی ہیں اس آفتوں سے دین کو بچاتے ہیں اور سالم دین لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ یعنی ان کی تعبیرات سے، جس طرح میں یہ پہلے بھی ایک روایت گزری نا کہ کیا کہتے ہیں، عالم اور عابد، وہ جو 70 درجوں والی روایت تھی، اس میں کیا تھا کہ عالم وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے شیطان جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے وہ ان کو دیکھ کر دور کرتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی مراد عام علماء ہوں، کہ ایسے عادل علماء موجود ہیں کہ جو ان مشکلات کو جو دین پر آتی ہیں آفتیں ان سے دور کرتے ہیں اور پھر سالم دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک اور معنی جو میرے ذہن میں زیادہ جس کو کہیں اسٹرائک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آیا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے عادل ہوگا کہ جو یہ کام کرے گا، تو ممکن ہے یہ مراد یہ ہو کہ ہم ہر امام کے بعد کوئی دوسرا امام آئے گا۔ یہ عدول سے مراد عادل علماء نہ ہوں بلکہ امام عادل ہو، کہ ہم یعنی ایسا کوئی زمانہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں دنیا میں کوئی امام عادل موجود نہ ہو، کیونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہے نا، فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت میں ہر بعد میں آنے والوں میں ایک ایسا عادل شخص ہوگا، ہم اہل بیت میں سے۔ سارے عالم تو سادات نہیں ہوتے نا، کہ آپ کہیں چلیں سادات بھی اہل بیت ہی ہیں، وہ بعد غیر سادات بھی ہوتے ہیں۔ تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہ روایت جو ہے نا امام کی بات کر رہی ہے، عام علماء کی بات نہیں کر رہی۔ تو اس کا پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا کہ جو دین کو بدعتوں سے آفتوں سے محفوظ کرے گا، اور آپ اس امام سے اپنے علم کو حاصل کریں گے۔ یعنی آپ کا منبع، آپ کی سورس علم کی وہ امام ہونا چاہیے کہ جو آپ کے زمانے میں موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اب آپ کہیں کہ جی ہمارے زمانے کے امام تو امام زمانہ علیہ السلام ہیں، تو ان سے کیسے ہم علم حاصل کریں، وہ تو پردہ غیبت میں ہیں۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جاتے وقت خود کہا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، کہ جو بھی واقعات پیش آئیں اس میں آپ ہمارے ان راویان حدیث کی طرف رجوع کریں کہ جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، فانہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وانا حجت اللہ علیہم، اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ یعنی امام علیہ السلام نے اپنے بعد ان فقہا کو کہ جو من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ
मुतीअन लिअम्र मौलाहु फलिलअवाम अन युक़ल्लिदूहु, ऐसे फ़ुक़हा को अपने बाद हुज्जत बनाया है कि जो हवा व हवस के ताबे ना हों, यानी बेइबारतिन आखर आदिल, फ़क़ीह आदिल, जो फ़क़ीह आदिल है उसको हुज्जत बनाया है। लिहाजा इस वक्त जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इस रिवायत की रोशनी में, क्योंकि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ मौजूद नहीं हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम फ़ुक़हा की तरफ रुजू करें और अपने दीन को फ़ुक़हा से हासिल करें। लेकिन बहरहाल वो ज़ाहिर बात है वो एक हिस्सा है दीन का जो आप फ़ुक़हा से हासिल करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी जो रिवायात अहले बैत है वो तो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी इंसान इस्तिफ़ादा कर सकता है। सिर्फ़ हम उन रिवायतों से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते जो अहकाम वाली रिवायतें, हम फतवा नहीं दे सकते, लेकिन जो अखलाकी रिवायतें हैं, जो दुआएँ हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, वो तो एक बड़ा ज़ख़ीरा है, उससे तो इस्तिफ़ादा किया जा सकता है कि आइमा अलैहिमुस्सलाम अपने चाहने वाले या अपने मानने वाले को कैसा देखना चाहते हैं। ये रिवायतों में बहुत चीज़ें मौजूद हैं कि आइमा कैसा चाहते हैं कि उनका मानने वाला या उनका शिया कैसा हो, तो ये तो हम रिवायतों से हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें हम रिवायतों की तरफ जाएं, रिवायतों को देखें कि आइमा ने हमारे को क्या हिदायत दी है और किस तरीके से चाहा है कि एक मानने वाला और एक चाहने वाला कैसा होना चाहिए। और ये चंद बातें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी, 5 मिनट पहले आपको छोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी